لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا بترا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين عزیزان من
آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ حجر کی آیت نمبر 45 تا 50 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ وہ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، مجھ گناہ گار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثانیاً اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی پرہیزگار، متقی گناہوں سے بچنے والا، جو فرض میں کوتاہی نہ کرے، حرام کا مرتکب نہ ہو، فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کوئی فرض نہ چھوڑے جو اللہ نے فرض کیا ہے، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، اللہ نے مالک نصاب کیا ہے تو زکوٰۃ، صاحب استطاعت ہے تو حج، ان کو ترک نہ کرے اور حرام کا مرتکب نہ ہو۔ عبد القیس قبیلے کا ایک وفد حضور علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس روز نہیں آ سکتے، صرف اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان دنوں میں کفار لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، انہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، ان مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ کفار کا بنی مضر ہے، بنی مضر اور بنی ربیہ آپس میں جنگ تھی، ان کی دشمنی تھی۔ بنی ربیہ کو مدینہ آنے کے لیے بنی مضر قبیلے کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا، تو بنی مضر جو ہے انہیں نقصان پہنچاتے، تو نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آ نہیں سکتے، ہم آ نہیں سکتے، تو ہمیں ایسا حکم دیں کہ جس پر ہم خود عمل کریں اور اپنے پیچھے والوں کو بتلائیں تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں، تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 4 کام کرنے کا حکم دیا کہ ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے ایمان باللہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ یہ ہے کہ تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا و لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو تم پر نماز فرض کی گئی ہے وہ نماز ادا کرو،
رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، تم رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ نجد کا ایک وفد حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، وہ آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے یہ پیغام دیا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے، ہمارے فقیروں میں تقسیم کی جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور اس کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے۔ اگر یہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام خوش اسلوبی سے چلایا جائے کہ مالدار اپنی زکوٰۃ پوری دیں، مستحق مسکین فقیر کو زکوٰۃ مل جائے، تو کوئی شخص محتاج نہ رہے گا، اور حکومت کا نظام زکوٰۃ وصول کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، مستحق تک پہنچانے کا ایمانداروں کے ہاتھ میں ہو، اقربا پروری کرنے والوں کے پاس نہ ہو، تو الحمدللہ ملک میں کوئی فقیر نہ رہے گا، کوئی تنگ دست نہ رہے گا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا۔ حج چونکہ اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے حج کا حکم نہیں دیا۔ حج سن 8 ہجری میں فرض ہوا، سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرض حج ادا کروایا، آپ کو حضور علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا۔ سن 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے خود حج کروایا، اور اس میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اس حج میں موجود تھے۔ تو یہ کہ 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 سے منع کیا۔ 4 چیزیں کیا تھی؟ وہ تھے شراب کے برتن، جس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ عرب والے شراب کے رسیا تھے، شراب ان کی گھٹی میں شامل تھی، شراب وہ پانی کی طرح پیتے تھے، شراب کا چھڑوانا ان سے بڑا مشکل تھا۔ تو پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایک انصاری صحابی کے یہاں دعوت تھی، اس کے یہاں شراب کا دور چلا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور اس میں غلطی کی، سورہ کافرون میں۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور شراب کی حرمت بھی اسی وقت نازل ہو گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ تو اب ظہر اور عصر میں کچھ وقت ہوتا تھا، فجر اور ظہر میں کچھ وقت ہوتا تھا، عشاء اور فجر میں کچھ وقت ہوتا تھا، اس وقت تھوڑی بہت پی لیتے تھے، لیکن عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان وقت نہیں ہوتا تھا، تو ان اوقات میں انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ پھر شراب کی برائی بیان کی گئی کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، تو کچھ لوگوں نے اور چھوڑ دی۔ اور پھر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے گھروں میں شراب کے گھڑے بھر رکھے تھے، یہ اعلان سنتے ہی باہر گلیوں میں گرا دی گئی۔ اب گلیوں کی نالیوں میں پانی کے بجائے شراب بہہ رہی تھی۔ صحابہ نے وہ برتن شراب کے نالیوں میں اونڈیل دیے، گڑھوں میں اونڈیل دیے اور اپنے گھر میں نہیں رکھے۔ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں کے استعمال سے ان کو منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ ان کی گھٹی میں شراب شامل تھا، کہیں برتن کو دیکھ کر ان کا دل شراب کی طرف نہ للچائے۔ تو کدو سے بنا ہوا برتن، دبا، درخت کی جڑ کرید کر اس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ درخت کی جڑ کاٹ کر اسے کریدتے، اس کے اندر شراب بنا کر رکھتے تھے۔ بعض لکڑی کے برتن جن میں ہرا رنگ کر دیتے تھے جس سے شراب میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ رنگوں کے اندر بھی اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں کہ ہرا اور کالا رنگ، اس میں یہ خصوصیت ہے کہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے۔ باقی دیگر رنگ جو ہے لال، پیلا، یہ دیگر رنگ جو ہیں یہ روشنی کو دوبارہ پھینکتے ہیں۔ تو یہ ہرے کلر میں شراب بناتے تھے تاکہ روشنی کو جذب کرے اور تیزی پیدا ہو، اور پتھر میں رانگا وغیرہ لگا کر شراب بناتے تھے تاکہ شراب میں تیزی پیدا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو صحابہ نے جن کی گھٹی میں شامل تھا شراب، انہوں نے شراب کے برتن بھی توڑ دیے، شراب کو پھینک دیا۔ شراب میں فائدہ کم، بظاہر تو تھوڑا بہت سمجھتا ہے کہ جب شراب پیتا ہے تو غم بھول جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا جگر اور گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں جگر خون کے بجائے پیپ بنانے لگتا ہے، یہ عارضہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ہے جو حرام سے بچتے ہیں، فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ فی جنات، جنات، جنات جمع ہے جنت کی، ایک ایک مومن کو کئی کئی جنتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان جس کو پیدا کیا ہے اس کے لیے ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں مختص فرمائی ہے۔ ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں۔ کفار کے لیے بھی جنت میں ایک جگہ ہے، مومن کے لیے بھی جنت میں، مومن کے لیے بھی جہنم میں ایک جگہ ہے، کفار کے لیے بھی۔ لیکن مومن ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں آئے گا، تو ان کفار کے حصے کی جنت اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو عطا فرمائے گا۔ انہیں ایک سے زائد جنتیں ملیں گی۔ جو جتنے زیادہ اللہ کا قرب رکھتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی زیادہ جنت میں درجات عطا فرمائے گا۔ اور کافر جو جہنم میں رہے گا، اس کے لیے مومن کے حصے کی جو جہنم ہے وہ بھی انہی کے لیے ہوگی، وہ عذاب بھی انہی کے ذمے میں آئے گا۔ تو جنتیں بنائی ہیں وہ عیون، اور اس میں چشمے ہیں۔